انشاءاللہ تعالی یہ تمام ذمہ داران اور کارکنان اس بات پر یقین رکھیں کہ جو ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی نے بات کی ہے اس پر منومن عمل کرائیں گے اور سب مل کر کرائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میں صرف یہ آخری بات کہہ کے سوال جواب کی طرف چلتے ہیں، کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ ساری بات ہو چکی ہے۔ خالد بھائی نے کراچی کو ڈیولپ کرنے کی بات کی۔ میں صرف یہ واضح کرتا چلوں کہ یہ جو فنڈز کراچی کو ملے اور حیدرآباد کو، یہ ایم این ایز کے فنڈز نہیں ہیں، یہ ایم کیو ایم پاکستان نے اسپیشل کراچی اور حیدرآباد کے لیے لڑ کر پیکج لیا ہے۔ اور جیسے کہا کہ یہ ترقیاتی کام نہیں ہے، اس کو نام دینا چاہیے بنیادی کاموں کا۔ یہ بنیادی کاموں کا پیکج لیا ہے لڑ کر، کیونکہ علاقے کے ذمہ داران، کارکنان اور عوام یہ ریکویسٹ کر رہی تھی کہ ہمارے گلی کوچوں میں سیوریج کا نظام تباہلی کا شکار ہے، روڈ راستے ٹوٹ چکے ہیں اور کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ تو یہ پیکج بنیادی پیکج ہے۔ ترقیاتی پیکج تو تب آئے گا جب ایم کیو ایم پاکستان صحیح معنوں میں اس صوبے کی حکمرانی کر رہی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ آپ نے ترقیاتی پیکج کی بات کی ہے، لیکن کے ایم سی نے اور سندھ حکومت نے پابندی لگا رکھی ہے کہ پی آئی ڈی سی ایل کے ذریعے یہ کام نہیں کرا سکتے آپ، اور وہ کام گرین بدتخلیص کی صورت میں اور دیگر کام رکے ہوئے ہیں۔ ایسی صورت میں وفاقی وزیر نے بھی دورہ کیا تھا، فاروق رائی صاحب میں سے اور دیگر، تو اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ اب آپ نے لڑکے پیکج تو لے لیا، لیکن اب لڑکے آپ کو اس پر عمل درآمد بھی کرانا پڑے گا۔ دیکھیے بھائی، ایک تو یہ ہے کہ یہ مخالفت پہلے سے موجود تھی، یہ رکاوٹ پہلے سے موجود تھی، لیکن آتا رہا ہے نا، اور آئے گا، کیونکہ قانون سے تو نہیں لڑ سکتے وہ، یہ آئین و قانونی تقاضا ہے، منظور ہو چکا ہے۔ پی آئی ڈی سی ایل پی ڈبلیو ڈی کو وہ کر چکا ہے، اس کی جگہ آ چکا ہے، اب وہ اس کی جگہ پر ہے، اس کو دیا گیا ہے، ایم کیو ایم کو نہیں دیا گیا ہے۔ کراچی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ اب پاکستان انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہے، تو آئے گا۔ ترقی کا دشمن جو بھی ہوگا وہ ریجیکٹ ہوگا۔ ایک بات میں ایڈ کر دوں کہ جو بنیادی پیکج جس کا ذکر خالد مقبول بھائی نے اور گورنر سندھ کامران ٹیسوری بھائی نے کہا، اس کی اجرا، اس کی سنگی بنیاد، اس کی انویلنگ کے لیے ہم ایم کیو ایم کی طرف سے اور خاص طور پہ ایم کیو ایم کے منتخب نمائندے مختلف ٹاؤنز میں پروگرام کر رہے ہیں۔ سرجانی ٹاؤن میں پروگرام ہو چکا 8 نومبر کو، دوسرا پروگرام انشاءاللہ تعالی 30 نومبر کو ملیر میں ہے، گولڈن گراؤنڈ ٹھوکرا پار نمبر 1 پر، ڈاکخانہ روڈ پر، شام کو بروز اتوار انشاءاللہ۔ تو یہ اس لیے آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ بنیادی پیکج کے کام شروع ہو چکے ہیں، لوگوں کو جو ریلیف ہم دے سکتے ہیں وہ ہم دے رہے ہیں۔ تو میں نے کہا ایک بات یہ رکھ دوں کہ یہ ایم کیو ایم کی طرف سے پروگرام ہے، اور یہ ایم کیو ایم کے پروگرام ہے، اور ایم کیو ایم کے منتخب نمائندے اس میں لیڈ لے رہے ہیں، جو کہ اور گورنر ہمارے تمام پروگرام میں کامران ٹیسوری بھائی چیف گیسٹ ہے۔ تو یہ بات بھی میں نے کہا یہاں پر میں رکھتا چلوں۔ ایک آخری بات، یہ جو ماسٹر پلان کی بات کی ہے خالد بھائی نے اور طارق منصور نے، حکومت سندھ نے اس کے برعکس ایک گریٹر کراچی پلان کا اجرا کرنے کی کوشش کی، جس کو طارق منصور اور ایم کیو ایم کی لیگل ٹیم نے اسٹے لیا اور بلاک کیا ہے، کہ کراچی کو تباہ کیا ہے۔ پہلے 2020 کے تحت تم نے کراچی میں کیا کیا اس کا حساب دو۔ تو ساری وزارتوں، محکموں اور اداروں کو عدالت نے کہا ہے کہ وہ اپنے جواب جمع کرائیں، حلف نامے جمع کرائیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے، وائلیشن ہے تو وہ بتائیں، اور اگر اس کے مطابق کام کیا تو وہ بتائیں۔ جب تک ان کی خلاصی نہیں ہوگی، جب تک وہ حساب نہیں دیں گے، جواب نہیں دیں گے اور یہ حلف نامے جمع نہیں کرائیں گے، تو حکومت سندھ پابند ہے۔ پہلے 2020 کے تحت کیا جو پلان تھا
اس کا حساب دے، اس کے بعد آگے کی بات کریں، تو یہ بات بھی کلیئر کرنا ضروری ہے. چلیں بات کریں. جی خالد مقبول صدیقی صاحب یہ بتائیے کہ پیر کو بھی ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی جس میں بھی پرہجوم پریس کانفرنس تھی، اس میں یہ قیادت اس وقت بیٹھی ہے اور یہ کارکن موجود ہے، وہ کارکن موجود نہیں تھے، اور جو آج موجود ہیں وہ پیر والے دن موجود نہیں تھے. تو کیا ہو گیا منظر بھائی؟ مجھے سوال کرنے دیں اپنے سوال آپ اختلافات کیوں ہو رہے ہیں اور اختلافات کی کیا وجہ ہے، اور ایم کیو ایم کے کارکنوں کو اس حوالے سے آپ کب اعتماد میں لیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ عموماً آپ دیکھ رہے ہوں آج کل میں کم پریس کانفرنس کرتا ہوں تاکہ دوسرے کریں. کبھی فاروق بھائی کرتے ہیں، کبھی مصطفیٰ بھائی کرتے ہیں، کبھی فیصل سبزاری کرتے ہیں، اور آج تو کیونکہ پریس کانفرنس نہیں تھی، اب کارکنان ہیں، اب آواز لگا کے پوچھے کل کون کون پیر کو تھے، کون کون نہیں تھے. ہمیں تو گنتی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ چاہیں تو کر سکتے ہیں. منظر بھائی، یا تو آپ فیصل سبزواری بھائی کو کارکن نہیں مانتے یا ایم کیو ایم کا لیڈر نہیں مانتے. یہ وہ چہرہ ہے، سنیں، یہ 2 in 1 ہے. ٹھیک، نام گنوا سکتے ہیں لیکن کسی عدالت میں نہیں بیٹھے ہیں ہم آپ کے کٹہرے میں. جی، ہم پاکستان کو اپنی ماں سمجھتے ہیں اور سندھ اس کا حصہ ہے. اور دوسرا یہ کہ ان وزیر موصوف نے ضرور یہ بھی بتایا ہوگا کیا سندھ کوئی تقسیم کرنے کے خلاف ہے یا پنجاب کو بھی تقسیم کرنے کے خلاف ہے؟ کیا پنجاب کی پیپلز پارٹی خلاف ہے پنجاب کو تقسیم کرنے کے؟ آرٹیکل 140 سے جو پنجاب اسمبلی کا سلام پیش کرتا ہوں، پنجاب اسمبلی کو سلام پیش کرتا ہوں. جو آرٹیکل 140A وہاں پہ پیش کیا گیا، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے بہت ہی معتبر خاندان یوسف رضا گیلانی کے صاحبزادے موسیٰ گیلانی بھی شامل تھے، علی حیدر بھی شامل تھے. تو بتائیے، اس کو تو ہم نہ منافقت کہہ رہے ہیں نہ دو پالیسیاں ہونی چاہیے. یہ کسی اور ملک میں ہے پنجاب، سندھ کسی اور ملک میں ہے. پنجاب میں کوئی اور آئین کام کرتا ہے، سندھ میں کوئی اور آئین کام کرتا ہے. اور صوبے کے بارے میں بھی کسی کو نہ کے بتائیں کہ یہ